اذان چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے بلاوا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا ایک بندہ نمائندگی کرتے ہوئے ایک بلاوا دیتا ہے کہ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ ایک انتہائی فضیلت اور شان والا عمل ہے۔ اس بات پر تو اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اذان دی ہے یا نہیں دی۔ زیادہ روایات یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان نہیں دی، صحابہ کرام کو حکم دیا، اور اس کی وجہ جو علماء ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار کسی کو بلائیں کہ آؤ نماز کے لیے، اور سرکار کے حکم پر بھی کوئی نہ آئے تو یہ سخت ترین گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے آقا نے خود بلاوا نہیں دیا، صحابہ کرام کو لیے اذان کا حکم دیا۔ صحابہ کا بلانا اور ہے اور حضور کا بلانا اور ہے۔ صحابہ کرام کے بلانے پر اگر کوئی اپنی ضرورت کی وجہ سے مجبوری سے نہیں آ سکتا تو اس کا معاملہ مختلف ہے۔ اللہ کا رسول خود آواز دے اور پھر کوئی نہ آئے تو یہ لوگوں کے لیے بڑی سنگین بات ہوگی، اس لیے سرکار نے اپنی امت پر رحمت فرماتے ہوئے خود اذان نہیں دی۔ ایک موقع آیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ بارش کا موسم تھا، نیچے سخت کیچڑ تھی، سواریوں پر آپ تھے سفر میں، تو آپ نے کہا سواریاں قریب قریب کراؤ، یعنی سواریوں کے اوپر صف بنوا دی، اور سرکار نے اپنا اونٹ آگے کیا اور خود ہی آذان کہہ کر، اقامت کہہ کر حضور نے نماز کروا دی، سواریوں پر بیٹھے بیٹھے ہوئے، چونکہ نیچے زمین ساری کیچڑ سے بھری ہوئی تھی اور آپ سفر کی حالت میں تھے۔